میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نے ایک حدیث کوٹ کی، میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں۔ انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم بدعت۔ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ چور جو ہے نا مچائے شور، لہٰذا شور مچانے سے جو نا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں گنوانا شروع کروں نا ان کی بدعتیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پوری 100 سے زیادہ بدعتیں ہو جائیں گی ان کی۔ بدعتی اس لیے برا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے۔ دیکھیں انہوں نے گفتگو میں چور اور داڑھی پھر میں پھر جواب اور دوں گا۔ قیاس مجھے بھی اور کچھ بریلوی، کہنے کی ہاں بالکل، یہ جو الفاظ جو کہیں یہ واپس لے لیں۔ دیکھیے اچھا ہم نے آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ نہیں بولنے دوں میں گا، آپ کو پورا غلط لفظ منسوخ آپ نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بولنے طرف پورا آ رہا ہوں، پھر آپ یہ تو غلط آپ بات کو پورا وقت دے رہا ہوں، میں آپ پھر کو اسی پورا وقت دوں گا، پہلے وقت قاری صاحب کو کو بولنے ٹھیک دیں۔ سینٹر کا تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دے رہا ہوں، قاری صاحب آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج کی جو ہم ویڈیو ہے وہ ہم دکھانے جا رہے ہیں قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی اور بریلوی مکتب فکر کے مولانا جمیل صاحب۔ ناظرین، رمضان ٹرانزیشن کے اندر ان کے اندر یہ مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی، جو بندہ بدعتی ہو اس کی میں عزت نہیں کرتا۔ وہ آگے جو انہوں نے کیا جملے گئے وہ بھی ہم سنیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلوں، دین مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ ناظرین، اللہ معاف فرما دے، اللہ میری توبہ، جو دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، کیا شریعت کے اندر کوئی کمی رہ گئی وہ یہ بندہ پوری کر رہا ہے؟ اللہ معاف فرما دے۔ خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آخر میں ہم بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو کراچی سے بات کر رہا ہوں، اویس۔ جی اویس صاحب فرمائیے۔ سر مجھے معلوم یہ کرنا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب سے اور دیوبند کے جو دوسرے مفتی بیٹھے میں جو بھی ہیں عالم، مفتی ابو بکر محی الدین جو صاحب، شخص شرک اور بدعت کرتا ہے کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا جو شرک اور بدعت کرتا ہے نماز ہو جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جس بندے نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس کو وقار بخشا، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ تو جب ہم کسی کو امام بناتے ہیں تو یہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ علماء کا آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے کا ہمارے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اسی طرح کرتے ہیں۔ مثلا میری مسجد ہے، میرا مصلی ہے، اور وہاں راٹھور صاحب آ گئے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ عالم بھی ہیں، اور میں نے ان کا اکرام اس طرح کیا کہ ان کو اپنا مصلی دے دیا، تو یہ اکرام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدعتی کی عزت کرے، بدعتی کا اکرام کرے، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ تو امام بنانا اس کا اکرام کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو اکرام نہیں دینا چاہیے جو خلاف سنت زندگی گزارنے والے ہوں اور نماز بھی خلاف سنت پڑھانے والے۔ جہاں تک وہ بدعت کی بات ہے تو بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، ہم اس کو واضح کہہ دیں کہ بدعت بدعت ہے، اور بدعت کرنے والے کو امام جماعت نہیں بنانا چاہیے، بدعت کرنے والے کو ممبر پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ بہت خوب۔ میں یہاں پر لائیو کال نہیں، پھر آپ دکھا رہا ہوں لائیو کال، بہت دیر سے رہ گیا لائیو کال۔ وہ سوال ایک چیز میری جی طرف ڈاکٹر منسوب کی ہے، اس جی کا ڈاکٹر آپ کی اجازت سے، جذباتی نہ ہو۔ نہیں اتنی دیر میں دونوں کی باتیں ہو میرے بھی جاتی۔ سوال کا جواب دے دیجیے گا نا ایک ساتھ ہی، اچھا چلو ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے جہاں تک بدعت ہے، ہم نے ہر چیز کو بدعت بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ قولاً، ٹھیک ہے نا؟ عملاً تو سب کرتے ہیں۔ حرمین شریفین میں آپ چلے جائیں، باپ دادوں کے نام لکھے ہوئے، گیٹ کے اوپر لکھے ہوئے، سامنے جناب اپنا بے شمار جو ہے جوس فرنچائز ادھر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ آج کل صاحب جو ہے وہ گرمی ہو تو امام پیچھے ہو گیا، لوگ آگے کھڑے ہوئے۔ تو بعض صورت کے ہر چیز کو آپ نے بدعت بنا لیا۔ اور بدعت بھائی وہ چیز ہے جو اسلام کا انکار کر دے، اسلام کی، جس میں اسلام کی اصل موجود ہے۔ ہم نے تو ذکر مصطفیٰ کو بدعت بنا لیا، ورفعنا لک ذکرک اصل موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ذکر موجود ہے۔ لہٰذا کوئی گستاخ رسول ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، گستاخ صحابہ کے پیچھے نہیں ہوگی، گستاخ اہل بیت کے پیچھے نہیں ہوگی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور بدعت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اتنی زیادہ تعویلات آ گئی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بدعت ہے کیا۔
اس کا من سن سنتن حسنتن فلو اجرها واجر من عمل بها الى يوم القیامہ. یہ حدیث مبارک کا جس نے کسی اچھے کام کا کہ جو کسی اچھے طریقے پر کسی نے آغاز کیا تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا, بعد والوں کو بھی. تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہے. دیکھیں تراویح کیا ہے, حضرت عمر ہادی نعمت البدع, ٹھیک ہے نا, ہمارے شیخین نے قرآن کو جمع کیا. تو اس کی بہت ساری تفاصیل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی جانب پتھر پھینکیں گے تو چھینٹے آپ کے پاس بھی آئیں گے. میں آپ کو 100 سے زیادہ بدعات ایسی بتا سکتا ہوں ان طبقات کی کہ جو دوسرے پہ بدعت کا الزام لگاتے ہیں حرم کعبہ سے لے کر دیگر جگہوں تک. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چھوٹی چیزوں سے بدعت میں جمع نہ کریں. بالکل اس کی اصل بھی وہ ہے جو اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا جائے. بات جو اصل کھڑی ہوئی تھی وہ تو آپ نے ختم ہی کر دی. بات کھڑی ہوئی نہیں تھی, بیٹھ گئی. اب نہیں بیٹھی. کون سی بات, وہ جو پہلے کون سی بات, بدعت والے مسئلے والی, بدعت والے مسئلے پہ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. وہ بات ہی مردود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے. یہ مثالیں دینا کہ جی حرم کے باہر جوس سینٹر کھلے ہوئے, تو وہ انہوں نے جوس سینٹر کوئی ثواب کے لیے کھولے ہوئے کہ ہمیں جنت حضرت میں نے جوس سینٹر دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کیا رہا ہوں, آپ نہیں بولنے دوں میں آپ کو پورا غلط لفظ منسوخ آپ نہیں بولنے آپ کی طرف پورا آ رہا ہوں, پھر آپ یہ تو غلط آپ بات کو پورا وقت دے رہا ہوں, میں پھر پورا وقت دوں گا. پہلے غالب صاحب کو بولیے. جوس سینٹر کا تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دے رہا ہوں, غالب صاحب آپ بولیے. میں نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف, غالب صاحب کے دروازے جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, پھر آپ ایکسپلین کر دیجیے. جوس سینٹر میں نے غلط بات منسوخ کر کے بولنا پڑے. نہیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, اپنی پھر باری میں آپ کلیئر کر دیجیے گا, پھر آپ کلیئر کر دیجیے گا. آپ کی ساری بات غلط تھی, میں چپ کر کے سنتا غالب صاحب آپ ادھر گفتگو کریں, آپ ادھر گفتگو. یہ غلط نہیں, نہیں, یہ طریقہ غلط ہے نا. میں نے جب یہ کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں نے ایک حدیث کوٹ کی. میں نے یہ تو نہیں کہا یہ بدعتی ہیں. انہوں نے خود سے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے, ہم بدعتی. چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. میں نے نام ہی نہیں لیا, نہ بریلوی نام لیا, نہ دائیں بائیں نام لیا, کچھ بھی نام لیا. حالانکہ مجھے توقع نہیں تھی بیسوی صاحب سے کہ یہ میری حمایت نہیں کریں گے. لیکن عجیب, میں حیران رہ گیا کہ میسمی صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتاؤں کہ لوگ عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے تئیں یہ گمان کر لیتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, خوبصورت کام ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ خود اپنے تئیں گمان کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان کے سارے عمل ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم سارے عمل ان کے دنیا میں برباد کر دیتے. بدعتی ایک ایسا شخص ہے جو دین کو نامکمل سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ یہ دین میں اتنی بڑی کمی تھی جو میں نے آ کے پوری کی. ظاہر بات ہے پہلے سے وہ چیز دین میں نہیں تھی. تو بدعتی اس لیے برا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین ناقص ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. اگر کوئی اس کو نامکمل سمجھتا ہے, پھر اللہ کے رسول نے مثال دے کر آپ نے فرمایا کہ روز آخرت آب کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں گا, کچھ لوگ آئیں گے, ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے, فرشتے مار مار کے انہیں بھگائیں گے, اور میں کہوں گا آنے دو میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو اللہ کے حبیب نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا خرافات اور بدعات پیدا کی. تب میں فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی, لعنت ہو دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مختصراً میں چاہتا ہوں, جو دیکھیں میں یہ تو پہلے کر بیٹھے تھے. دیکھیں نہیں اب جواب دیکھیں, انہوں نے گفتگو میں چور اور داڑھی اور قیاس اور بریلوی یہ جو الفاظ جو کہیں یہ واپس لے لیں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نیا عقیدہ بدعت ہے, ٹھیک ہے نا. نئے عمل تو قیامت تک جاری و ساری ہے. ادھر بیٹھے ہوئے یہ بھی نیا عمل ہے, یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا. اپنی بات کو انہوں نے خود اپنے اوپر لے لیا. حضور کے زمانے میں ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ میڈیا اور اس پر جا کر آپ ٹاک شو کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یہ بھی بدعت اور دین کا کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قولا تقول لما تصف هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، دین کے اندر جو حرام اور حلال کے فتوے دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ اور رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ منصب صرف اللہ کا ہے اور اس کے نبی کا ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی گئی ہو، لیکن صحابہ کرام نے قرآن کو کتاب کی شکل دی. پھر اس کے بعد جناب پھر تراویح حضور کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی، 3 دن رسول اللہ نے پڑھی. یہ 3 دن پڑھتے ہیں نہیں، یہ تو سارے دن پڑھتے ہیں، اور 8 پڑھتے ہیں. 8 کہیں سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ پڑھتے ہیں، بدعت ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے رسول اللہ سے انہوں نے کر لیا نا، آپ سنتے جائیں مجھے. اسی طریقے سے انہوں نے حرم کے دروازے، کیا رسول اللہ نے اپنے والد کے نام پہ باب عبداللہ لکھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ اور حرم جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، یا اس لیے لکھا ہے کہ حرم کو عزت مل جائے، یا اس لیے لکھا ہے کہ ان کو عزت مل جائے؟ اسی طریقے سے باب فہد، کیا حضور نے، حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر نے رکھے نام؟ نہیں رکھے، یہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے امام پیچھے کھڑا ہے تراویح کے اندر، لوگ آگے کھڑے میں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ حضرت، اور ہر نیا عقیدہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا رفع مل رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چور جو ہے نا مچائے شور، لہذا شور مچانے سے جو نا فائدہ نہیں ہوگا. اگر میں گنوانا شروع کروں نا ان کی بدعتیں، تو آپ یقین کیجیے کہ پوری 100 سے زیادہ بدعتیں ہو جائیں گی ان کی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو ہر حدیث کو ضعیف کہنا، یہ ان کی بدعت، ان کا طریقہ بن گیا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں قاری صاحب سے میری درخواست ہے کہ اب اپنا مسلک اپنے ساتھ رکھیں، دوسروں پر نہ تھوپیں. انہوں نے تو رسول اللہ کے ذکر کو بدعت بنا لیا، ناز شریف کو بدعت بنا لیا. مفتی صاحب آپ کنٹینیو. میں صرف اتنا عرض کروں گا، جو بحث یہاں ہو رہی ہے وہ بدعت سے باہر نکل گئی ہے. بدعت کی آسان سی صاف ستھری تعریف یہ ہے، من احدث فی دیننا، کہ جو دین کے معاملے میں نئی ایجاد ہو. ایک چیز سنت نہیں ہے، آپ اسے سنت قرار دیں تب بدعت بنے گی. ایک چیز عبادت نہیں ہے، آپ اسے عبادت کریں پھر وہ بدعت بنے گی. ایک تو یہ سب ہم اس بات پہ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص آپ کے یہاں بدعتی ہے، اب آپ اسے عزت کرام نہ دیں. اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنی مسجد میں امام نہ بنائیں، عزت نہ دیں، نہ بنائیں، آپ اپنے آدمی کو امام بنائیں. لیکن اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے اور ایک جو آپ اسے بدعتی سمجھتے ہیں وہ جماعت کروا رہا ہے، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا اپنی علیحدہ نماز کریں؟ ہمارے نزدیک نماز اس کے پیچھے مکروہ ضرور ہے، لیکن تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. آپ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کلمہ گو ہے جب اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے مقتدی کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. ہم یہاں سب اتحاد کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہم وہی پوائنٹ پہ آ جائیں کہ آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں، اس کی حرم میں نہیں، اس کے فلانے کے پیچھے نہیں، تو ہم یہ کیا درس. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، جو شروع میں قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا. اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. تو ناظرین، دین اسلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے. اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین، اگر ہم ان کو کہتے ہیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر یہ 11ویں 12ویں 15ویں کا ختم دلواتے ہیں. اب کیا کیا کہوں ان کو. پھر کبھی کول چالیہ ساتھ ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آگے سے یہ بات کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اس میں حرج کیا، ہم تو قرآن پاک کی آیات ہی پڑھتے ہیں. آگے سے یہ جواب دیا جاتا ہے. یہ جملہ انہوں نے رٹا ہوا ہے، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے. اللہ معاف فرما دے، یہ حرج کیا ہے، حرج کیا کہہ کہ ان لوگوں نے استغفر اللہ معاذ اللہ دین کا کیا چھوڑا کیا ہے. ان لوگوں نے ایک اڑتا ہے کہتا ہے یہ جو بائک لیے پھر رہے ہو کیا یہ بدعت نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بات کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. یہ بندہ دین سمجھ کر نہیں لیتا بائک، یہ تو سہولت سمجھ کر لیتا ہے. دوسرا اڑتا ہے یہ جو گاڑی لیے پھر رہے ہو، بس لیے پھر رہے ہو، کار لیے پھر رہے ہو، کیا یہ بدعت نہیں ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ بندہ دین سمجھ کر نہیں لیتا، یہ اپنی سہولت سمجھ کر لیتا ہے. جیسا کہ آپ نے
ڈاکٹر سبیل کرام کی گفتگو سنی پیچھے ایک دنوں کے اندر، وہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہ جی کیمرے لگا کر نماز تراویح پڑھاتے ہیں. ناظرین دیکھیں، کیمرے، مائک وغیرہ یہ بندہ دین سمجھ کر نہیں لگاتا، یہ سہولت سمجھ کر لگاتا ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اگر ان کی طرف دیکھے، اب خود ہی دیکھے، جو جشن عید میلاد النبی پہ لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ دین سمجھ کر لگاتے ہیں نا. ہم اس لیے کہتے کہ یہ اضافہ ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر ڈاکٹر سبیل کرام نے لگوایا کیمرے وغیرہ، وہ تو اس لیے لگوایا کہ اس کی سہولت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. اب دیکھیں، کوئی بندہ ہے سائیکل ساری عمر چلاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بائک لیتا ہوں، وہ تیز بھی چلتی ہے، بندہ جلدی سفر طے کر لیتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لیتا ہے. اب ہم اگلی بات کرتے چلے. اگلا بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ جو آپ کی مسجد کا مینار ہے یہ بدعت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دمشق کے جامع مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا. یعنی ان لوگوں نے، حیران کی والی بات ہے، یہ طرح طرح کی یعنی خود بدعات جاری کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں. اب ہم اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، وہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے. محبوبہ علیہ السلام اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایسی جماعت آئے گی، ایک ایسا گروہ آئے گا جن کے وضو کی وجہ سے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، یعنی چمک دمک رہے ہوں گے. تو محبوب علیہ السلام دیکھیں گے کہ اللہ پاک ان کے درمیان اور محبوب علیہ السلام کے درمیان دیوار کو حائل کر دیں گے. محبوب علیہ السلام فرمائیں گے اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ تو میرا گروہ ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے محبوب علیہ السلام جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر طرح طرح کی بدعات جاری کر دی. یعنی جو بندہ دین کے اندر بدعات جاری کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اس کو تو پھر حوض کوثر کے اوپر محبوب علیہ السلام کے نبوت والے ہاتھوں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا. جو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے. اور اگلی بات یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.